أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق اللہ العظیم. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے اور وہ واقعہ قابل ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں تمہارے پاس جلد ہی کوئی خبر یا سلگایا ہوا آگ کا شعلہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم تپش حاصل کرو یعنی گرمی حاصل کرو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ان کو آواز دی گئی کہ جو اس آگ کے اندر ہے اس پر بھی برکت ہو اور جو اس کے آس پاس ہے اس پر بھی برکت ہو، اور اللہ کی ذات پاک ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ، میں ہی بہت زبردست اور حکمت والا خدا ہوں، اور اپنی لاٹھی کو زمین پر تو ڈال۔ اب جو اسے دیکھا تو وہ اس طرح فنفنا رہا ہے جیسا کہ سانپ ہو، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ موسیٰ ڈرو مت، میرے پاس میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، ہاں مگر جس نے کوئی گناہ کیا ہو تو اسے ڈرنا چاہیے، پھر وہ گناہ کی جگہ نیک کام کرنے لگے تو میں بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بلا کسی عیب کے بالکل سفید ہو کر نکلے گا۔ اب ان دونوں کو ملا کر 9 معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ بڑے سرکش لوگ ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے نہایت واضح معجزات پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور ظلم و تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر بیٹھے، حالانکہ ان کے دلوں کو ان معجزات کے حق ہونے کا یقین ہو گیا تھا۔ تو دیکھیے کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ آیتوں کا ترجمہ تھا۔ گزشتہ کل ہماری بات چل رہی تھی کہ مدین میں تقریباً 10 سال رہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف واپس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ مصر میں آپ کا خاندان تھا، آپ کی والدہ تھی، آپ کی بہن تھی، آپ مصر واپس آ رہے تھے، ساتھ میں آپ کی بیوی صفورہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے وہ بھی تھی، وہ حمل سے تھی۔ راستہ جنگل کا تھا، رات کا وقت تھا، ٹھنڈی بہت زبردست تھی،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستہ بھول گئے تھے. آپ نے دور ایک پہاڑی کی طرف ایک وادی میں ایک آگ روشن دیکھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی صفورہ سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے، وہاں آگ سلگ رہی ہے، شاید وہاں کوئی سلگانے والا بھی ہوگا. میں وہاں جا کر اس سے راستہ پوچھتا ہوں، یا کم سے کم وہاں سے آگ کا ایک انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم گرمی حاصل کرو، ٹھنڈی سے اپنے آپ کو بچا سکو اور آگ کی روشنی میں ہم راستہ پائیں. خیر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں قریب پہنچے تو وہ آگ کوئی دنیاوی آگ نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت کی تجلی تھی، یا کوئی آگ کا پردہ تھا، نوری پردہ تھا. ایک درخت کے اوپر آگ جل رہی تھی، اور جو آگ جل رہی تھی درخت کے پتے اور زیادہ ہرے ہوتے جا رہے تھے. یہ عجیب و غریب منظر تھا. اور اس درخت میں سے آواز آئی، انبورک من فی النار ومن حولہا. موسیٰ علیہ السلام جب اس وادی میں پہنچے، آگ کے قریب پہنچے، تو آواز آئی کہ جو کوئی اس وادی میں ہے اس پر بھی برکت ہے، جو کوئی اس آگ میں ہے اس پر بھی برکت ہو، اور جو کوئی آگ کے آس پاس ہے اس پر بھی برکت ہو. آگ میں ہونے سے زیادہ تر مفسرین کے رائے یہ ہے کہ فرشتے مراد ہیں، بعضوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام مراد ہے. خیر وہاں جو کچھ بھی جتنے بھی موجود تھے سب پر برکت کی خوشخبری ہے. فرشتے بھی موجود تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے. اور آگے فرمایا وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ کی ذات پاک ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اب یہ جو آگ تھی اس میں ایسی بات نہیں تھی کہ اللہ رب العزت اس میں حلول کر گئے ہو، اللہ تعالیٰ اس میں اتر آئے ہو، ایسی بات نہیں تھی. کیونکہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے. اللہ رب العزت کی تجلی یا اللہ رب العزت کے نور کی تجلی تھی. مثال کے طور پر ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے تو وہ آدمی آئینے کے اندر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا عکس ہوتا ہے، اس کا سایہ نظر آتا ہے. ایسا ہی معاملہ یہاں پر بھی تھا. خیر وہاں پر جو آواز آئی اس کا سننا بھی بڑا عجیب و غریب طریقے سے ہوا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک تمام اعضائے بدن نے اس آواز کو سنا. کیا کہا گیا موسیٰ علیہ السلام سے؟ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ میں ہی بہت زبردست اور حکمت والا خدا ہوں. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا تعارف پیش کروایا کہ یہاں میں موجود ہوں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زبردست بھی ہوں، حکمت والا بھی ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لکڑی تھی، عصا، جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وال کے عصاک. چونکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دینا چاہتے تھے اور نبی کو کچھ معجزات بھی دیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معجزات سے نوازنا چاہتے تھے. تو پہلے معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بات پوچھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ میں ہے، موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو غیب کی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں، ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کی باتوں کو جاننے والے ہیں. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع مل گیا، تو جان بوجھ کر بات کو لمبایا. کہا ہی عصای، یہ میری لکڑی ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے تو یہی پوچھا تھا کہ کیا ہے، اس کا جواب عصای کافی تھا. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع کو غنیمت سمجھا اور پھر ایک لمبی چوڑی تقریر کر دی. اتوکأ علیہا، یہ لکڑی پر میں ٹیک لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور بکریوں کے لیے پالا وغیرہ جھاڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس لکڑی سے کام لیتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَنَافِعُ أُخْرَى، اور اس لکڑی میں میرے لیے بہت سارے فائدے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے لمبا کلام کیا تلذذ کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے کہ خدائے پاک سے ہم کلامی کا صرف نصیب ہو رہا تھا.
اللہ رب العزت تو سب کچھ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے حکم فرمایا وال کی عصاک، موسیٰ اپنے ہاتھ میں جو لکڑی ہے، جو عصا ہے، اس کو زمین پر پھینک دو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو پھینک دیا، عصا کو پھینک دیا. فلما رآہا تہتز کانہا جان، اب جو اسے دیکھا تو وہ اس طرح فنفنا رہا ہے جیسے کہ سانپ. جیسے سانپ فنفناتا ہے، وہ عصا، وہ لکڑی بھی فنفنانے لگی. موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر پیٹھ پھیر کر ایسے بھاگے، ولم یعقب، کہ موسیٰ علیہ السلام نے واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ یہ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ جلیل القدر نبی ہیں، لیکن ہے انسان، اور انسانوں کے اندر فطری خوف ہوتا ہے. انسانوں کی طبیعت میں فطرتاً خوف ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اپنی لاٹھی کو سانپ کی طرف فنفناتے ہوئے دیکھ کر بھاگنا یہ کوئی نبوت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت کے اعتبار سے ہے کہ انسان بعض چیزوں سے جب پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی بھاگے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت، ڈرنے کی بات نہیں ہے. انی لا یخاف لدی المرسلون، میں اللہ ہوں اور میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے. یہ تو امن کی جگہ ہے، یہ تو حفاظت کا ٹھکانہ ہے. میرے پاس آ کر انبیاء اور رسول ڈرا نہیں کرتے. خیر موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من ظلم، ہاں ڈرنا ان کو چاہیے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، ان کو ڈرنا چاہیے. نبیوں کو اور رسولوں کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو نافرمان ہیں، اللہ اور شریعت کے احکام کو نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے ڈرنے کی بات ہے. الا من ظلم، ہاں جس نے ظلم کیا ہو، گناہ کیے ہو، وہ ڈرے. اس میں بھی اللہ رب العزت کی رحمانیت دیکھیے. اللہ رب العزت کتنے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، کتنے بڑے رحمان اور رحیم ہیں، وہ دیکھیے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم. ہاں کسی نے کوئی ظلم کر لیا، یعنی کوئی گناہ ہو گیا، پھر اس نے اس کے بدلے میں توبہ کر لی، نیکی کر لی. ثم بدل حسنا، گناہ کی جگہ پھر اچھا کام کر لیا، نیکی کر لی. فإنی غفور رحیم، تو بے شک میں بڑا بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں کہ بشری تقاضے سے کوئی گناہ ہو جاوے، کوئی نافرمانی ہو جاوے، تو فوراً اس کے عوض، اس کے بدلے میں توبہ کر لو اور اچھے اعمال کر لو. قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اور حدیث میں بھی ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم سے کچھ گناہ ہو جاوے تو نیکیاں بھی کر لیا کرو. پوشیدہ گناہ ہو تو پوشیدہ نیکیاں کرو، اور علل اعلان گناہ ہو جاوے تو علل اعلان نیکیاں کر لو. یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبیوں اور رسولوں کو میرے پاس ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں جس نے گناہ کیے ہو اور توبہ نہ کی ہو اور اسی حال میں مر جائے، پھر جب میرے سامنے پیشی ہو، اس وقت ان کے لیے ڈرنے کی بات ہے. لیکن اگر کسی سے گناہ ہو گیا، اس کے بعد اس نے توبہ بھی کر لی، نیک اعمال بھی کر لیے، تو پھر میں بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں. اللہ رب العزت کا معاملہ بہت انوکھا ہے. اللہ رب العزت کی غفاریت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر قیاس نہ کرے. انسان کا معاملہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ بھی اگر کچھ غلطی کسی سے ہو گئی تو اولن تو وہ اس کو معاف کرنے کے واسطے تیار ہی نہیں ہوتا، اور اگر اتفاق سے معاف کر بھی دے تب بھی دل میں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بغض، عداوت، دشمنی، رنج موجود رہتا ہے. اللہ رب العزت کے وہاں یہ معاملہ نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نہیں چاہتا ہی ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب دے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5ویں پارے کی آخری آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ اگر تم شکر کرو گے، ایمان لاؤ گے، تو تم کو عذاب دے کر اللہ کیا کرے گا.
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کی گھات اور ٹاک میں نہیں رہتے اس طور پر کہ کچھ بھی فالٹ میں آ جاوے، گناہ ہو جاوے، پھر اس کو سیدھا میں جہنم میں پہنچا دو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے وہاں تو 100 سال تک کوئی آدمی گناہ کرتا رہے، اس کے بعد بھی اگر اس نے توبہ کر لی، ندامت اور شرمندگی کے 2 آنسو بہا لیے، تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، پردہ پوشی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کام ایسا نہیں ہے کہ کسی غلطیوں کی طاق میں بیٹھے رہیں اور جیسے ہی کوئی چوک ہو جائے لوگوں میں اس کو بدنام کرے، لوگوں میں اس کی چوک کو عام کرے۔ یہ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، اس کے بعد کسی نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی اور گناہ کے بدلے میں نیکی کر لی، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ خیر، تو ایک معجزہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دیا گیا کہ آپ اپنی جب بھی لاٹھی کو نیچے زمین پر ڈالتے تھے وہ ایک بڑا اژدہا بن جاتی تھی، بڑا سانپ بن جاتی تھی۔ اور دوسرا معجزہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، اپنی بغل میں ڈالو، وہ بلا کسی عیب کے بالکل سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ ایک اور معجزہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کا نام لے کر اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے، گریبان میں ڈالتے تھے، تو ایک دم روشن سفید چمکدار ہو کر نکلتا تھا۔ من غیر سوء، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ کوڑ کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے جس کی وجہ سے ایسا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا ایک معجزہ تھا۔ تو ایک اور معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر 9 معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بڑے سرکش لوگ ہیں۔ یہ 2 معجزات، ایک تو عصا والا معجزہ، ایک گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ کا روشن اور چمکدار ہو جانا، یہ معجزہ، اور اس کے علاوہ دوسرے 7 معجزات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے تھے۔ ان معجزات کے بارے میں مفسرین کرام کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ ان باقی کے جو 7 معجزات ہیں وہ کون کون سے۔ اس کے بارے میں زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یہ آیت ہے، اس کے اندر باقی معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ 9 معجزات میں سب سے پہلے 2 معجزے یہاں وادی مقدس میں عطا فرمائے، واسا اور ید بیضا۔ اس کا ظہور فرعون کے دربار میں ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 معجزوں کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ بنو اسرائیل جس کو فرعون اور فرعونیوں نے اپنا غلام بنا رکھا تھا ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ فرعون نے نبوت کی کوئی دلیل مانگی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2 معجزات اس کے سامنے پیش کیے، عصا والا اور ید بیضا والا۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ فرعون کے زمانے میں جادو کا فن اپنے عروج پر تھا، ہر کوئی جادو سیکھتا تھا، بڑے بڑے جادوگر اس زمانے میں موجود تھے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزوں کو بھی جادو قرار دیا اور بالآخر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنا طے پایا۔ میدان طے ہوا، وقت مقرر ہوا، ایک طرف جادوگر آ گئے، پورے مصر کے لوگ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں میں مکالمہ ہوا۔ جادوگروں نے پوچھا کہ موسیٰ آپ پہلے ڈالتے ہیں یا ہم پہلے ڈالیں؟ جادوگر بہت ساری رسیاں اور لکڑیاں لے کر آئے تھے اور انہوں نے نظر بندی کی تھی۔ جیسے جیسے وہ اپنی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈالتے تھے وہ سانپ کی شکل اختیار کر جاتی تھی، تو پورا میدان سانپ سے بھر گیا جادوگروں کی نظر بندی کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کچھ خوف اور خطرہ محسوس ہوا۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت، والق عصاک، اور عصا نیچے ڈالو زمین پر۔
خیر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عصا ڈالا تو وہ اتنا خطرناک اژدہا بن گیا کہ جادوگروں کی جو رسیاں اور لکڑیاں سانپ کی شکل میں بن گئی تھی ان کو نگلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پورا میدان خالی ہو گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ واقعتاً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ چنانچہ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون ہار گیا، پوری بستی کے سامنے، پورے مصر کے سامنے اس کی شکست ہوئی، بہت زیادہ غصے ہوا اور اس نے جادوگروں سے کہا کہ میں تمہیں بڑی خطرناک سزا دوں گا، میں الٹی جانب سے تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوا دوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ اور بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ اور سیدھا پیر، اور درخت جو ہے کھجور کے اس کے تنوں پر تم کو پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ لیکن تھوڑے سے وقت میں ان جادوگروں کو اللہ رب العزت نے اتنا پاورفل ایمان عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تو جو کرنا چاہے ہمارے ساتھ کر لے، اب ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ خیر یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرعون اور اس کے جادوگروں کی شکست ہوئی، ہار ہوئی۔ دو معجزے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دکھا دیے۔ پھر فرعون اور زیادہ غضبناک ہوا اور اس نے پھر حکم جاری کیا کہ یہاں پر جتنے بنی اسرائیل ہیں، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے جتنے لوگ ہیں، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ ان کی عورتوں سے آگے چل کے ہم غلامی کروائیں گے، خدمتیں لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی کہ یا موسیٰ اودینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم تو پریشان تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہم تو پریشان ہوئے، آپ کے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں نائب اور خلیفہ بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ خیر فرعون نے حکم جاری کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم جیسے پہلے ڈھایا جاتا تھا کہ پہلے بھی جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں ایک کاہن نے، ایک پنڈت نے بھوشیوانی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت چلی جائے گی۔ یہ سن کر فرعون نے جیسے پہلے حکم صادر کیا تھا، حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو جینس ہیں، بچے ہیں، ان کو ذبح کر دیا جائے اور بچیوں اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، ویسا حکم پھر سے صادر کر دیا، جاری کر دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے دو باتوں کی نصیحت فرمائی کہ ایک اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو اور دوسرا صبر سے کام لو۔ خیر جب فرعون کا ظلم و ستم بڑھ گیا تو اللہ رب العزت نے 5 قسم کے عذاب ان کے اوپر نازل کیے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، یہ عذاب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے فرعون اور فرعونیوں پر طوفان نازل کیا، والجراد اور تیدیاں، والکمل اور جوئیں، والدفادی اور میڈک، والدم اور بہتا خون، آیات مفصلات، کھولی ہوئی نشانیاں۔ ان نشانیوں کے بارے میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ پہلی مرتبہ جب قوم فرعون پر قحط سالی کا عذاب مسلط ہوا تو وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت منت و سماجت کی اور کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قحط سالی کو دور کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قحط سالی دور کر دی تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے اور آپ کی جو قوم ہے بنو اسرائیل اس کو ہم غلامی سے نجات دے دیں گے اور آپ کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے التجا کی، دعا کی کہ الہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے یہ جو طوفان آیا تھا وہ دور کر دیا۔ یہ جو طوفان تھا وہ پانی کا طوفان تھا۔
اتنا پانی آیا تھا کہ قوم فرعون کے سب گھروں میں اور زمینوں میں پانی ہی پانی تھا، کہیں بیٹھنے لیٹنے کی جگہ بھی باقی نہیں بچی تھی۔ زمین میں جو کچھ اگایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اس طوفان میں عجیب بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، ان کے مکانات اور زمینیں وہ تو خشک تھی، وہاں پانی نہیں پہنچا تھا طوفان کا۔ اور فرعون اور فرعونی جو تھے، قبطی جو تھے، ان کے گھروں میں، مکانوں میں، ان کی کھیتیوں میں ہر جگہ پانی ہی پانی تھا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلا عذاب ان پر نازل کیا تھا۔ پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے منت و سماجت کی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت ان سے دور کر دی، طوفان دور ہو گیا، اور بدلے میں ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے وعدے کے مطابق یہ لوگ ایمان لے آتے اور بنو اسرائیل کو غلامی سے نجات دیتے اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیتے، لیکن بجائے اس کے یہ تو کہنے لگے کہ یہ جو طوفان آیا تھا وہ کوئی عذاب نہیں تھا، یہ تو ہمارے نفع کے لیے آیا تھا، اور ہمیں نفع یہ ہوا طوفان سے کہ دیکھو ہماری زمینوں کی پیداوار بہت بڑھ گئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ ایسا کہہ کر انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ توڑ دیا، بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے نہیں کیا۔ اب اللہ رب العزت نے طریقہ کار یہ اختیار فرمایا تھا کہ ایک عذاب دینے کے بعد 3 ہفتوں تک ان کو مہلت دی جاتی تھی، غور و فکر کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، توبہ اور استغفار کرنے کی۔ تو یہ طوفان کے چلے جانے کے بعد یہ لوگ 1 مہینے تک امن و عافیت سے رہے، اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی، مگر یہ فرعونی ہوش میں نہ آئے۔ تو اب دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا ان پر مسلط کر دیا۔ ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتیوں اور باغوں کو کھا کر ختم کر دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں اور چھتوں کو اور گھریلو سب سامان کو بھی ٹڈیاں کھا گئی۔ اس عذاب کے وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سامنے تھا کہ سارا ٹڈی دل صرف قبطی یعنی فرعون کی قوم کے باغوں، کھیتوں، گھروں پر چھایا ہوا تھا۔ پاس ملے ہوئے اسرائیلیوں کے مکانات، زمین، باغ سب اس سے محفوظ تھے۔ اس وقت پھر قوم فرعون چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اس مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب کے ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس تو اب بھی اتنا زیادہ ذخیرہ غلے کا موجود ہے کہ ہم سال بھر پورا سال اس کو کھا پی سکتے ہیں۔ تو پھر سرکشی میں آ گئے اور وعدہ خلافی پر اتر آئے، نہ ایمان لائے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی مہینے کی۔ اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب کمل کا مسلط ہوا۔ لفظ کمل اس جو کو بھی کہتے ہیں جو انسان کے بالوں میں ہوتی ہے اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور کمل اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو گلے میں لگ جاتا ہے۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو کہ گلوں میں کیڑے لگ گئے ہو اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان پر امڑ آیا ہو۔ گلوں کا حال ان کیڑوں نے ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالیں تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نہ نکلے، اور جوؤں نے فرعون اور فرعونیوں کے بال اور پلکیں اور بھویں سب کھا کر ختم کر دیں۔ آخر پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ تو ہم ہرگز وعدہ نہیں توڑیں گے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہم سے دور کر دیں۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر جن بد نصیبوں کو ہلاک ہی ہونا تھا وہ وعدہ کیسے پورا کر دیں؟ پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور وعدہ خلافی پر اتر آئے۔ پھر 1 مہینے کی مہلت ایسے آرام اور راحت کے ساتھ ان کو دی گئی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا تو چوتھا عذاب میڈکوں کا ان پر مسلط کر دیا، اور اتنی کثرت سے میڈک ان کے گھروں میں پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے ان کے گلوں تک میڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا۔
सोने के लिए लेटते तो सारा बदन उनसे दब जाता, करवट लेना भी नामुमकिन हो जाता। पकती हुई हंडियों में, रखे हुए खाने में, आटे में, पानी में, हर चीज में मेंढक भर जाते। इस अजाब से आजिज आकर सब रोने लगे और पहले से ज्यादा पुख्ता वादों के साथ अहद किया। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने अजाब भी दूर कर दिया। उसके बाद भी जिस कौम पर कहरे इलाही मुसल्लत हो, उसके अक्ल और होश व हवास काम नहीं देते। उस वाक़े के बाद भी अजाब से नजात पाकर ये फिर अपनी हद धर्मी पर जम गए और कहने लगे कि अब तो हमें और ज्यादा यकीन हो गया कि मूसा बड़ा जादूगर है, ये सब उसके जादू के करिश्मे हैं, वो कोई रसूल और नबी नहीं है। फिर 1 महीने की मोहलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई, मगर उस मोहलत से भी कोई काम न लिया तो 5वां अजाब अल्लाह ताला ने खून का मुसल्लत कर दिया कि उनके हर खाने और पीने की चीजें खून बन गई। कुएं से, हौज से, जहां कहीं से पानी निकालें वो खून बन जाता, खाना पकाने के लिए रखें तो वो खून बन जाता। और इन सब अजाबों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिजा मुसलसल था कि हर अजाब से मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी बनी इसराइल, वो बिल्कुल मामून और महफूज थे। खून के अजाब के वक्त कौम फिरौन के लोगों ने बनी इसराइल के घरों से पानी मांगा, क्योंकि खुद फिरौनियों के घरों में तो पानी भी खून बन जाता था। इन्होंने बनी इसराइल के घरों से पानी मांगा। जब वो पानी उनके हाथ में गया तो उनके हाथ में जाने के बाद वो पानी खून बन गया। एक ही दस्तरखान पर बैठकर किब्ती और बनी इसराइल दोनों खाते, इसराइली और किब्ती दोनों खाना खाते, तो जो लुकमा इसराइली उठाता वो अपनी हालत पर खाना होता, और जो लुकमा या पानी का घोंट किब्ती यानी फिरौन की कौम का आदमी अपने मुंह में ले जाता तो वो मुंह में जाकर खून बन जाता। यह अजाब भी बदस्तूर 7 दिनों तक रहा। जितनी भी किस्म के अजाब आए 7 दिनों तक रहे। शनिचर के दिन से शुरू होते और जुमा की रात को खत्म हो जाते, फिर दूसरे शनिचर को दूसरा अजाब मुसल्लत होता, और हर अजाब के बाद उनको 3 हफ्तों की मोहलत मिलती सोचने के वास्ते। ये अजाब मुसलसल उन पर आते रहे, मगर ये लोग अपनी गुमराही पर कायम रहे। इसी को कुरान करीम ने फरमाया, फस्तकबरू वकानु कौमम मुजरिमीन, कि उन्होंने तकब्बुर किया और वो थे मुजरिम, गुनहगार लोग थे। खैर इतनी निशानियां देखने के बाद भी वो ईमान नहीं लाए। इसी को अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया, फलम्मा जातहुम आयातुना मुबसिरतन, जब हमारी खुली हुई निशानियां उनके पास आई, क़ालू हादा सिहरुम मुबीन, तो वो कहने लगे कि ये तो जादू है, खुला हुआ जादू। वजहदू बिहा, फिरौन और फिरौनियों ने हमारी आयतों का इनकार कर दिया। वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम जुल्मन व उलुवा, हालांकि उनके दिल हमारे मौजिज़ात को मान चुके थे। दिल में तो उनको यकीन हो ही गया था ये कोई जादू नहीं है, ये मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात है और अल्लाह की तरफ से आए हुए अजाबात हैं। लेकिन हथ धर्मी की वजह से, जिद की वजह से हक बात को कबूल नहीं किया। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनको एक और अजाब ये दिया कि पूरी कौम मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए अपने मकानात से, अपने मोहल्लों से निकली और बहरे कुलजुम में आधे समंदर में ले जाकर, समंदर के बीच में ले जाकर अल्लाह ताला ने तमाम को गर्क कर दिया, हलाक कर दिया। खुलासा कलाम ये कि अल्लाह ताला ने फिरौन और फिरौनियों के पास, फिरौन और उसकी कौम के पास मूसा अलैहिस्सलाम के जरिया बहुत सारे मौजिज़ात और निशानियां भेजी थी। उन लोगों ने उन मौजिज़ात और निशानियों को झुटलाया, इनकार कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए, अल्लाह पर ईमान नहीं लाए। आखिरकार अल्लाह ताला ने तमाम को हलाक कर दिया। बस इसी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना मकसूद है कि ये मुशरिकीन मक्का आपकी जो मौजिज़ात है उसको देखते हैं, दिल से तो मानते हैं, लेकिन जिद और हथ धर्मी की वजह से ईमान नहीं लाते हैं, इनकार करते हैं, कुरान को झुटलाते हैं, आपको झुटलाते हैं, अल्लाह को झुटलाते हैं। आप उनके झुटलाने की वजह से मायूस होकर बैठ न जाएं, आप अपना मिशन जारी और सारी रखें। उनका अंजाम भी ऐसा ही होगा जैसा कि बनी इसराइल का हुआ। और ये कुरान चूंकि कयामत तक के लिए हैं,
اس لیے پوری تمام انسانیت کے لیے جو قیامت تک آئے گی، اس میں سبق ہے کہ جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، اللہ کے نبیوں کی باتوں کا انکار کرے گا، وہ آخر کار اللہ رب العزت کی طرف سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ قرآن کے احکام کو جانیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔